بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم دوسرا ہیرو پڑھیں گے اور دوسرا ہیرو اس کا نام یہاں نہیں لکھا ہوا، یہ رائٹر ہے جی ایف لیمب۔ ٹاپک از ہچ ہائکنگ اکراس سہارا، پارٹ 1۔ بیٹے اگر آپ ہیروز کی ٹیکسٹ کو دیکھیں نا تو سب سے لمبی ٹیکسٹ اسی چیپٹر کی ہے، آلموسٹ نیو بک کے اوپر اس کے 8 پیجز ہیں۔ لمبی داستان ہے ایک نوجوان کی جس کا نام تھا کرسٹوفر۔ یہ امریکہ سے ساؤتھ افریقہ آیا اور جو دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے سہارا ڈیزرٹ، اس کو اس نے عبور کیا ہچ ہائکنگ کے ساتھ۔ اب ہچ ہائکنگ کیا ہے؟ ہچ ہائکنگ ہوتا ہے لفٹ لے کر ٹریول کرنا، چاہے وہ کسی ٹرک میں ہو، چاہے کسی جیپ میں ہو، چاہے کسی کار میں ہو، چاہے یہ کسی جانور اونٹ وغیرہ گھوڑے وغیرہ پہ ہو، اس کو ہچ ہائکنگ کہتے ہیں، لفٹ لے کر سفر کرنا۔ اور سہارا ڈیزرٹ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے۔ یہ اتنا بڑا ڈیزرٹ ہے کہ یہ کسی ملک میں نہیں بلکہ اس کے اندر کئی ممالک آتے ہیں نارتھ افریقہ کے، بلکہ سارے کا سارا جو نارتھ افریقہ کا کانٹیننٹ ہے، اگر آپ وہ نقشہ دیکھو دنیا کا تو وہ پھیلا ہوا ہے اس کے اوپر، سہارا ڈیزرٹ کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ جی ایف لیمب اس کا رائٹر ہے اور یہ کرسٹوفر کی داستان ہے جو امریکہ سے افریقہ آیا۔ وہ کیوں آیا؟ اس کے کویسچن آنسر کے اندر یہ کہانی نظر آئے گی۔ سہارا ڈیزرٹ کتنا بڑا ہے اور سہارا ڈیزرٹ کو جب اس نے پار کیا تو اس دوران اس کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، کن علاقوں سے گزرا، اور جس علاقے میں جاتا تھا اس کی خاص خصوصیات کیا ہوتی تھیں۔ These are the different things that we are going to discuss in this topic. It's very very interesting topic. تو most important one, the most important topic is idea of the size of Sahara. تو آپ کو کویشچن ہوگا give an idea of the total size of Sahara. How big is Sahara Desert? Sahara Desert کتنا بڑا ڈیزرٹ ہے؟ تو بیٹے اس کے آنسر میں وہ لکھتا ہے کہ Sahara Desert is so vast that it expands on entire North Africa. تو سارے نارتھ افریقہ پر یہ پھیلا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے if a giant were to pick up Great Britain and put in the center of Sahara Desert, it would be quite a task to find it. کہتا ہے، دھیان سے سنیے گا، کہتا ہے کہ اگر کوئی جن انگلینڈ کو اٹھائے، پورے کے پورے انگلینڈ کو، اور صحرائے اعظم سہارا ڈیزرٹ کے درمیان میں رکھ دے تو اس کو تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اتنا بڑا ہے کہ گریٹ برٹن گم ہو جائے گا اس کے اندر۔ تو یہ بات آپ نے لکھنی ہے کہ سہارا ڈیزرٹ کتنا بڑا ہے۔ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن اینڈ ویری انٹرسٹنگ، دا رول آف کرسٹوفرز فوسٹر مدر۔ What was the role of Christopher's foster mother to induce him to go to Sahara Desert? کرسٹوفر کی سوتیلی ماں، یقیناً اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی، اور اس کی سوتیلی ماں جس نے اس کو پالا، یہ لے پالک بیٹا تھا، اس کا کیا رول ہے سہارا ڈیزرٹ چلے جانے پہ؟ تو اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ انٹرسٹنگ کہانی یہ ہے کہ کرسٹوفر جب چھوٹا بچہ تھا تو انتہا درجے کا شرارتی بچہ تھا، اور یاد رکھیے کہ شرارتی بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ شرارتیں کرتا تھا تو ماں اس کو تنگ اگر کہتی تھی میں نے تمہیں ٹمبکٹو بھیج دینا ہے۔ اب ٹمبکٹو کیا ہے؟ ٹمبکٹو صحرائے اعظم کے اندر ایک شہر ہے، اور وہاں پیدل جانا بڑا مشکل ہوتا تھا اس زمانے میں، اب بھی مشکل ہے، تب تو بہت زیادہ مشکل تھا جب یہ ماڈرن موڈ آف ٹریولنگ نہیں تھے۔ تو جب یہ جوان ہوا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں وہ ٹمبکٹو تو دیکھوں کدھر ہے۔ تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ ادھر افریقہ گیا اور اس نے یہ سارے کا سارا ایڈونچر کیا، اور پھر یہ ٹمبکٹو پہنچا۔ اور ٹمبکٹو کیسے پہنچا یہ آگے چل کر کہانی آپ کو بتائے گی۔ اب اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور بوسادہ نام کے ایک قصبے سے وہ سفر شروع کرتا ہے، اور پھر لگاتار ایک قصبے سے دوسرے قصبے میں جاتا ہے۔ اور بیٹا یہ بات یاد رکھیے گا کہ صحرائے اعظم کے اندر دیہات یا شہر اس طرح نہیں ہے جیسے یہاں ہمارے ملک پاکستان میں یا ایلس ویئر ہیں، بلکہ وہاں ایک گاؤں ادھر ہے تو دوسرا شاید وہ ملتان کے پاس ہو، تیسرا شاید کراچی کے پاس ہو، اس طرح بہت دور دراز علاقوں میں کہیں جا کر کوئی آبادی نظر آتی ہے وہاں پر۔ تو ایک کویشچن ہے
The way Christopher got a seat in weapon carrier. How did Christopher manage to get a seat in the weapon carrier? سوال یہ ہے کہ جو فوجی ٹرک وہ ہوتا ہے ویپن کیریئر چھوٹا جس کے اندر وہ اسلحہ وغیرہ لے کے جاتے ہیں، اس میں کرسٹوفر نے سیٹ کیسے حاصل کی؟ تو بیٹے اس کا آنسر یہ ہے کہ کرسٹوفر جا رہا تھا ایک ٹرک کے اندر بیٹھ کر بوسادا سے، تو وہ ٹرک بہت سلو چل رہا تھا، تو اتنا سلو چل رہا تھا کہ گرمی کی وجہ سے اس کو پسینہ آیا، اس کو حبس محسوس ہوئی، اس کا دم گھٹنے لگا، اور گرمی وہ کہتا ہے اتنی شدید تھی کہ اگر آپ پانی کا جگ رکھو تو وہ اتنا گرم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں کہ اس کی چائے بنائی جا سکتی ہے۔ تو اس کے پاس سے ایک ویپن کیریئر گزرا، فوجی افسر تھا اس کے اندر بیٹھا ہوا، اس نے ان کو اشارہ کرا کر روک کر اس نے کہا جی کہ مجھے اس کے اندر جگہ تو بٹھا لو، میں نے کوئی سروے کرنا ہے اس علاقے کا، اور میں نے ایک لائسنس لیا ہوا ہے فرانس کی منسٹری آف ڈیفینس سے، منسٹری آف وار سے، لائسنس اس نے واقعی لیا ہوا تھا، لیکن اس کی ڈیٹ گزر چکی تھی اور اس کے اوپر سٹیمپ آف کینسلیشن لگی تھی کہ یہ کینسل ہو گیا ہے، اور وہ پچھلی سائڈ پر لگی تھی۔ تو جب لیفٹیننٹ نے کہا جی کہ ہم پرائیویٹ لوگوں کو نہیں بٹھاتے، لیکن جب اس نے اس کو لائسنس دکھایا تو اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس نے لائسنس کو الٹا کر کے نہیں دیکھا اور اس نے اس کو بیٹھنے کی اجازت دے دی، یوں اس کی جان چھوٹی اس ٹرک کی گرمی سے، اور یہ ویپن کیریئر پر بیٹھ کر اگلی منزل کی طرف چل پڑا۔ تو یوں اس نے ویپن کیریئر میں وہ لائسنس جو کینسل شدہ تھا وہ دکھا کر اس نے سیٹ حاصل کی ویپن کیریئر کے اندر۔ Question number 4. The most noticeable thing of Gardaya. What is the most noticeable thing of the city of Gardaya? تو بوسادا کے بعد اگلی جو اس کی منزل ہے وہ گردایا کا شہر ہے، وہاں یہ ویپن کیریئر پر بیٹھ کر پہنچا اور وہاں یہ اتر گیا، ویپن کیریئر چلا گیا۔ تو بیٹے گردایا کے بارے میں سب سے اہم بات کیا تھی جو وہ ایک ہی چیز پر فوکس کرتا ہے، وہ ہے فلائز، مکھیاں۔ The most noticeable thing of the city of Gardaya was its countless flies. The faces of children were constantly covered with flies. Everything that has the remotest link with food is covered with flies. کہتا ہے کہ وہاں بچے میں نے بڑے دیکھے لیکن کسی کا چہرہ یاد نہیں، بچوں کے چہروں پہ اتنی مکھیاں بیٹھی ہوتی تھیں کہ کسی کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ کھانے پینے والی چیزوں پہ مکھیاں ہی مکھیاں ہوتی تھیں، ہر کھانے پینے والی چیز مکھیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اور کہتا روٹی کھانا بڑا مشکل تھا، ایک لقمہ آپ نے لیا منہ میں ڈالا تو لقمے کے ساتھ مکھیاں منہ میں جانے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان کو پکڑ کے اتارنا پڑتا ہے، اتنی ڈھیٹ قسم کی مکھیاں ہیں کہ وہ جان ہی نہیں چھوڑتی انسان کی۔ تو سب سے نوٹسیبل تھنگ جو گردایا سٹی کی ہے وہ ہے وہاں کی مکھیاں، سٹکی فلائز، سٹکی چمٹ جانے والی، جان نہ چھوڑنے والی ڈھیٹ قسم کی مکھیاں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں ہر کسی کے۔ آگے ہے دا اسٹوری آف 3 Englishmen. Write the story of 3 Englishmen told by Hentooth. ہینتوت نام کا ایک ڈرائیور تھا جو اس کو الگولیا کے شہر میں لے کے جا رہا تھا، اس کا ٹرک بڑا شاندار تھا۔ تو ہینتوت نے ان کو کرسٹوفر کو 3 انگریزوں کی کہانی سنائی، ایک سچا واقعہ ہے سہارا کا، سہارا نے بہت سے لوگوں کی جانیں لی ہیں، اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو کہانی بتاتی ہے۔ تو 3 انگریز تھے، وہ اپنی کار میں تھوڑا ٹریول کرنا تھا، انہوں نے صحرا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا، گرمی بڑی شدید تھی، پانی کا ذخیرہ ان کے پاس تھوڑا تھا، تو وہ جا رہے تھے تو ان کی جو کار تھی دیٹ سٹک ان دا سینڈ ڈیون، ریت کے ایک ٹیلے میں کار پھنس گئی، گرمی بڑی شدید تھی، اوپر سے پیاس لگی تو پانی پی لیا، پھر پیاس لگی تو پانی کوئی نہیں ہے، اب پیاس کی وجہ سے ان کی جانیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے کیا کیا، اپنی بے چینی میں ایک نے جو گاڑی کا ریڈیٹر ہوتا ہے اس کا پانی پیا، اور ایک نے کیا کیا جو کین کے اندر پڑا ہوتا ہے نا آئل، اضافی تیل پڑا ہوتا ہے، وہ تیل پی گیا۔ وہ تینوں کے تینوں گورے مر گئے، اور ہینتوت سرچ پارٹی میں تھا، جو ڈرائیور تھا جو کہانی سنا رہا تھا کرسٹوفر کو، اس نے بتایا کہ جب وہ ان کو تلاش کر لیا انہوں نے تو ان کی لاشیں خشک پتوں کی طرح سوکھی پڑی ہوئی تھی صحرا کے اندر۔ تو یوں 3 انگریزوں کی جانیں چلی گئیں صحرا کو پار کرنے کی کوشش میں، ٹریول کرتے کرتے وہاں پر۔ کوسچن نمبر 6 ہے A note on الگولیا اینڈ انسلا۔ بیٹے یہ 2 شہروں کے نام ہیں، ایک ہے الگولیا اور دوسرا ہے انسلا۔ تو ایک تو یہ کوسچن آتا ہے رائٹ اے نوٹ آن الگولیا، رائٹ اے نوٹ آن انسلا،
یا یہ کویسچن آتا ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ دا ٹو سٹیز آف الگولیا اینڈ انسلا. تو پہلے اس کو الگولیا کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جب یہ الگولیا پہنچا تو اس کو پتا چلا کہ صحرا کے اندر جو سب سے خوبصورت شہر ہے نا دیٹ از الگولیا. موسٹ بیوٹیفل ٹاؤن از الگولیا. یہاں بے شمار درخت ہیں کھجوروں کے, دوسرے پھلدار درخت ہیں, پرندے ان پر بیٹھتے ہیں, پانی وافر مقدار میں ہے, پانی کے حوض ہیں, چشمے ہیں, اور یہ جیب بھر بھر کر وہاں پورا ہفتہ نہاتا رہا, پانی پیتا رہا, گھاس پہ لیٹتا تھا. تو آپ نیٹ پہ بھی الگولیا کی تصویر دیکھیں تو واقعی یہ بڑا خوبصورت ٹاؤن ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اس کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہے, صحرا ہے, موت ہے اور ویرانگی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شان بخشی ہے. اس کے بعد جو اگلی منزل تھی وہ انسلا تھی. انسلا اور الگولیا میں زمین آسمان کا فرق. انسلا کا جو قصبہ ہے, انسلا کے قصبے کو ریت کھاتی جا رہی ہے, گاؤں کے اوپر ریت چڑھتی جا رہی ہے, اور آدھے سے زیادہ جو قصبہ ہے وہ ریت کے ٹیلے کے نیچے دب گیا ہے. ریت اتنی زیادہ چڑھ گئی ہے کہ کئی کھجوروں کے درخت نیچے دب گئے ہیں, اور کچھ درخت کھجوروں کے جو لمبے لمبے ہوتے تھے اب وہ جھاڑیوں کی صورت نظر آ رہے ہیں. تو کہتا ہے کرسٹوفر کہ میں نے ان کی کھجوریں بیٹھ کر توڑی یا نیچے جھک کر توڑی. تو یہ فرق ہے انسلا اور الگولیا میں. انسلا کے لوگ کیا کرتے ہیں, ریت کو روکنے کے لیے باڑ لگاتے ہیں, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور ریت چڑھتی چلی جا رہی ہے اور اپنا شکنجا ٹائٹ کرتی جا رہی ہے. کویسچن نمبر 7, دا ٹریول تھرو لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ. بیٹے ایک سفر کرتا ہے یہ اونٹ پر, یہ تمن راستہ سے لے کر کدال اور آگے ٹمبکٹو کی طرف ہے, اور اس علاقے کو کہتے ہیں لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ, پیاس اور موت کی سرزمین. پیاس اور موت کی سرزمین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پانی کے کنویں نہ ہونے کے برابر ہیں, اور جو پانی کے کنویں ہیں ان کے اندر پانی نہیں ہوتا, اکثر خشک ہوتے ہیں. اور وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں چیلیں پھرتی ہیں, اور کوئی بندہ نظر آئے تو چیلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے مر جانا ہے, اور اس کے اوپر رہتی ہیں کہ جیسے یہ مرے ہم اس کا گوشت کھائیں. وہاں انہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ میں. ایک اونٹ ذبح کیا, اس کا گوشت کھایا, اس کا پانی پیا. وہاں سانپ اس نے دیکھے, اونٹ ڈر کے بھاگا. وہاں اس نے وہ طوفان دیکھے ریت کے جن کے نیچے اگر انسان دب کے مر جاتے ہیں, بڑی مشکلات دیکھیں. وہاں اس کی رنگت چینج ہو گئی, اس کے ہاتھوں پہ وہ کریکس پڑ گئے, کیمرہ نہیں تھا پکڑا جاتا, وزن کم ہو گیا, رنگ کالا ہو گیا, بڑی چینجز لایا یہ علاقہ. یہ مشکل ترین مرحلہ تھا اس کے سفر کا, لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ. ہاؤ ہی گاٹ واٹر فرام دا ویل ایٹ ابن گیرتھ. سفر کے آخر میں ابن گیرتھ ایک علاقہ ہے, وہاں یہ جاتا ہے اپنے ایک دوست پروفیسر کی تلاش میں, اس کے انتظار میں. تو وہ نہیں آتا, وہ لیٹ ہو جاتا ہے. تو وہاں پر پانی کیسے حاصل کیا؟ تھوڑی دور جا کر دیکھتا ہے کہ وہاں ایک کنواں ہے, کنویں کے اندر پانی ہے لیکن پانی بہت گہرا ہے, تقریباً 150 فٹ گہرا پانی ہے. تو پانی کیسے نکالے, بڑا پریشان ہوتا ہے. اپنے پاس جو رسیاں وغیرہ ہیں, اس کے کپڑے وہ لٹکاتا ہے لیکن وہ آدھے میں بھی نہیں پہنچتی. پھر لیٹ جاتا ہے, سوچتا ہے کہ اب تو میں مر جاؤں گا, تو ایسے کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنی یادداشت ریکارڈ کر لیتا ہوں. تو جب ریکارڈ کی بات کرتا ہے تو اس کے بعد ٹیپ ریکارڈر تھی. تو ٹیپ ریکارڈر کے اندر ایک وہ فرقی ہوتی ہے جس کے اوپر باریک تار لپٹی ہوتی ہے, جس کے اوپر ریکارڈنگ ہوتی تھی اس زمانے میں. تو تار کا سوچ کے یہ جمپ لگا کے اٹھتا ہے کہ اس کو میں یوز کرتا ہوں پانی نکالنے کے لیے. تار اس نے نکالی, اس کے 6-7 اس نے چکر دے کر, باریک سی تار تھی, تھوڑا اس کو موٹا کیا. اس کے ساتھ اس نے اپنا وہ کپ باندھا پانی پینے والا یا چائے پینے والا, تو اس کے ساتھ اس نے بھر بھر کے پانی نکالا اور یوں اپنی جان بچائی اس نے ابن گیرتھ کے علاقے میں پانی نکال کر. تو لاسٹ کویسچن ہے پارٹ 1 کا, ابھی یہ سلسلہ چلے گا, آگے ایک اور لیکچر اس کا آئے گا, پھر یہ کور ہوگا, یہ لمبا ٹاپک ہے. دا اسٹوری آف کلنگ اے کیمل. اونٹ کو ذبح کرنے کی کہانی. تو بیٹے اونٹ کو ذبح کرنے کی کہانی ادھر لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ میں پیش آئی. ہوا یہ کہ ان کی پانی کی سپلائی ختم ہو گئی. جیسے ہی اگلے کنویں پر پہنچے وہ خشک تھا. پھر سفر کرتے 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 سارا دن رات اگلے پہ پہنچے, وہ بھی خشک تھا. پانی ختم ہو گیا, چائے پینے کے قابل بھی نہیں رہے, کھانا بھی نہ ہونے کے برابر تھا ان کے پاس. تو پھر انہوں نے کیا کیا, ایک اونٹ ذبح کیا, اور اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا, اور اس کے جو معدے میں پانی ہوتا ہے نا وہ پانی نکال کر پیا. تو دوسروں نے تو پانی پی لیا آوازار ہو کر,
لیکن کرسٹوفر نے کیا کیا, اس سے نہ پیا گیا, اس نے اس کو بوائل کیا, اور بوائل کرنے کے بعد بھی اس نے اپنی ناک پکڑ کر آنکھیں بند کر کے اس کو پانی کو پیا. اتنا بدمزہ پانی تھا کیونکہ وہ جانور کے معدے سے نکلا ہوا پانی تھا. تو اس طرح بیٹے یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن تھے اس چیپٹر کے جو آج ہم نے ڈسکس کیے. انشاءاللہ پارٹ 2 میں اس کے اندر آپ اس کا بقیہ حصہ دیکھو گے. دیٹس آل فار ٹوڈے بیٹے. اللہ حافظ.